قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات کے لیے اگر یہ رمضان ہمارا تجارت اور بزنس کو اپ کرنے میں اس محنت میں گزر گیا، ہم نے 4 پیسے بھی کما لیے، ہمارا یہ سیزن اچھے سے گزر گیا، ہم نے بہت سارے کپڑے سی کر کسی کے حوالے بھی کر دیے، لیکن پھر وہی بات سوچئے کہ عید کی دن صبح کو جب انعام ملے گا، اگر انعام نہ ملا تو ہم نے کتنا کما لیا، کتنا کما لیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں کمایا۔ اگر بخشش نہ ہوئی اور ہمیں مغفرت کا پروانہ نہ ملا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بینک بیلنس بہت اوپر چلا جائے، ہم نے بہت پیسے کما لیے، لیکن یاد رکھیے اگر رمضان اچھے سے نہ گزرا تو کچھ بھی نہیں کمایا، خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کمایا۔ اس لیے روزے تو تمام رکھیں، وہ تو فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تراویح سنت ہے، اس کو اہتمام سے پڑھیں، شوق سے قرآن کریم سنیں۔ بعض جگہ سے یہ شکایت آتی ہے جی امام صاحب یہ شکایت کرتے ہیں، جی لوگ کہتے ہیں جلدی قرآن پڑھو، جی جلدی قرآن پڑھو۔ ایسے وقت میں اکثر یہ بات ذہن میں آتی ہے، ہم کتنے بگڑے ہوئے ہیں دل کے اعتبار سے، کہ کسی محفل کے اندر، کسی لہو و لعب کے اندر، کسی کھیل کود میں ہمیں 6 گھنٹہ بھی کھڑا رہنا پڑے، 6 گھنٹہ بھی کہیں بیٹھنا پڑے اس کو دیکھنے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے۔ شادی بیاہوں کی تقریب میں رات بھر میوزک اور گانے کے ساتھ گیت گاتے ہوئے گزر جاتی ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، لیکن نماز پڑھنے میں تراویح میں امام صاحب 1.25 گھنٹہ کیا قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم اوپر نیچے ہونے لگتے ہیں اور پھر جی تھک جاتے ہیں۔ اصل میں جسم نہیں تھکتا، اصل میں دل تھکتا ہے، چونکہ دل بگڑا ہوا ہے۔ تو دل پر جس طرح کی محنت ہوئی ہے وہ دل ہمیں دکھاتا ہے، جب اس دل پر قرآن کی محنت ہوئی نہیں ہے تو پھر وہ لہو و لعب میں، میوزک میں، گانے میں، گیت گانے میں رات پوری گزر جائے تو دل اس کو قبول کرتا ہے، اور کرو اور کرو اور کرو، لیکن چونکہ کان کو قرآن سننے کا عادی بنایا نہیں، اور وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ کے گھر میں۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم کیسے ایمان والے ہیں کہ ہمیں قرآن سننے میں تو مزہ نہ آئے لیکن گیت گانے اور سننے میں مزہ آئے، ہمیں قرآن پڑھنے میں تو مزہ نہ آئے، قرآن خود پڑھنے کے لیے بیٹھے، پاؤں پاڑا پڑھ گئے، بہت تھک گئے جی، بہت تھک گئے، اور موبائل لے کر کے 2 گھنٹے بیٹھیں گے، کسی کو تھکان نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ذہن بگڑے ہوئے ہیں، دل بگڑے ہوئے ہیں۔ تو رمضان دلوں کے بنانے کا مہینہ ہے، ساری چیزوں کو مختصر کی دیجئے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجئے، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ دلوں کو جب زنگ لگتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے 2 چیزیں بڑی مؤثر ہیں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے دل صاف ہو جائے، اس کے دل کا زنگ اتر جائے، تو آقا نے فرمایا اس کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی قرآن کی تلاوت، اور دوسری چیز فرمائی موت کو یاد کرنا۔ جو آدمی جتنا موت کو یاد کرے گا اور جتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا اس کا دل اتنا ہی صاف ہوگا۔ تو رمضان ایسا نہ گزرے کہ رمضان گزرنے کے بعد کوئی پوچھے تو کتنا قرآن پڑھا، تو میرا ایک قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔